صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کیا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرا بابا میرا مال میری اجازت کے بغیر استعمال کرتا ہے. فرمایا بلاؤ اس کے ابا کو. گئے کہا ابا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یاد فرمایا ہے. تو بیٹا کیوں؟ کہ میں نے آپ کی شکایت کی ہے کہ آپ میرا مال بغیر استعمال کے لے لیتے ہیں. فرمایا آپ چلو میں آتا ہوں. ابا کو بہت غم ہوا, دل میں کچھ اشعار ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے وہی آئی کہ آپ یہ کیس بعد میں چلائیں, پہلے تو اس کے اشعار دل میں ہوئے جس کو کسی نے سنا نہیں, پہلے وہ آپ اشعار سن لیں. اب جناب وہ آج بوڑھے باپ ہو گئے, اللہ اکبر, کوئی چیز 5 مرتبہ پوچھ لیں. ابا آپ کو بتایا نا کب ہے, ہمارے پاس میں ٹائم تھوڑی ہے, انٹرنیشنل کانٹیکٹ ہمارے لگے ہوئے ہیں, آپ کو اپنی پڑی ہوئی ہے. ابا جان مانگے جان دے دیا, ماں نے جان مانگا جان دے دیا, ان کا حق ادا نہیں ہوتا, یہ سمجھ لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے یاد فرمایا, فرمایا اس بات کو چھوڑو بعد میں, وہ اشعار جو کسی نے سنے نہیں ہیں مجھے سناؤ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے راز سے واقف ہے, اللہ تو اس سے زیادہ واقف ہے, اشعار سناؤ. میں تو مختصر اس کا ترجمہ کر لیتا ہوں, مجھے یاد نہیں. کا اشعار یہ ہوئے کہ اے میرے بیٹے, جب تو ماں کے پیٹ میں تھا تو ماں باپ دونوں لرزتے تھے کہ بچہ ضائع نہ ہو جائے. اے بیٹے جب تو پیدا ہوا تو ماں کے چھاتیوں سے اللہ, یہ تو حضرت والا کی نصیحت ہے کہ ماں کے چھاتیوں میں لال خون ہوتا ہے, بچے کی پہلی چیخ پر وہ سفید دودھ میں بدل جاتا ہے. جو بندہ اور بندی اللہ سے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا غصہ اللہ کی رحمت میں بدل جاتا ہے. ایک بچے کی چیخ پر لال خون سفید دودھ میں بدل گیا, ماں نے اپنے چھاتی سے نہریں جاری اللہ نے کروائی, وہ ہماری پرورش کی. اے میرے بیٹے جب تو پیدا ہوا تو ہم تیرے رات کو پیٹ کو دیکھتے تھے کہ آکسیجن لے رہا ہے یا نہیں لے رہا. اے بیٹا جب تو بیمار ہوتا تھا, تو نہیں ہوتا تھا, ہم ہوتے تھے, ہمیں ڈر لگتا تھا کہ ہمارے بیٹا اللہ کے پاس نہ چلے جائے. اے بیٹا میں نے تیری پرورش کے لیے رات دن ایک کر دیے. ان ہواؤں نے, ان گرمیوں نے, ان سردیوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. اے میرے بیٹے جب میرا وقت آیا کہ تو نے خدمت کرتا, بڑھاپے کا سہارا بنتا, تو نے مجھے چھوڑ دیا. اے بیٹے اگر تو باپ کو باپ کا حق نہیں دیتا تو پڑوسی کا تو حق دے کہ پڑوسی بھی پڑوسی کی خیریت پوچھ لیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے آنسو بہ رہے ہیں, کندھے پر ہاتھ رکھ کر بچے کو پیچھے کیا نوجوان کے, کہا جا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. ارے باپ تو چاہتا ہے کہ نوجوان جب آتے ہیں توبہ کر کے, میں کہا جاؤ بابا کے سر میں تل مالش کرو, جاؤ بابا کے پیر دباؤ. نوجوان آ کر کہتے ہیں ابا مالش کرنے ہی نہیں دیتے, ابا پیر دبانے ہی نہیں دیتے. میں نے کہا مجھ سے وجہ پوچھ, تو لگا ہوا ہے نیٹ اور کیبل میں, گندی فلموں میں, لڑکوں اور لڑکیوں سے بات چیت میں لگا ہوا ہے. ابا کو پتا ہے 7 اپ کی بوتل ہے, 2 دفعہ سر میں مالش کرے گا, میری عادت خراب کرے گا, پھر لڑکوں میں ہوگا. حدیث پاک ہے کہ ماں باپ کو جو محبت سے ایک نظر دیکھ لے, حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرمائیں گے. جو ایک نظر ماں باپ کو دیکھ لے,